السلام علیکم سامعین، حاضر ہے آب حیات کی اگلی قسط۔ میں کبھی انیتا کے گھر نہیں ٹھہرا ہے۔ میں ہوٹل میں رہتا ہوں، سارا نے اسے بتایا۔ کراچی اکثر آنا جانا رہتا ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، بعض دفعہ تو یہاں کر انیتا سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ مسلسل سیل پر کچھ میسیجز کرنے میں مصروف تھا، ساتھ ساتھ اسے سڑک کے دونوں اطراف آنے والے علاقوں کے بارے میں بھی بتاتا جا رہا تھا۔ پھر مجھے تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، میری وجہ سے۔ سالار نے اس کے اچانک اس طرح کہنے پر اسے ٹوکا۔ تمہیں ساتھ لے کر آنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تمہیں انیتا کی فیملی سے ملوانے کے لیے یہاں لے کر آنا تو مجھے تھا ہی۔ امامہ نے اس کے چہرے کو غور سے پڑھنے کی کوشش کی۔ سچ کہہ رہا ہوں، اس نے امامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہیں میرے ساتھ آنا اچھا نہیں لگا؟ سالار نے یکدم سے اس سے پوچھا۔ وہ مسکرا دی۔ آپ اپنی وائف کے ساتھ پہلی بار یہاں ٹھہر رہے ہیں؟ ہوٹل میں چیک ان کرتے ریسیپشن پر موجود لڑکے نے مسکراتے ہوئے سالار سے کہا۔ اس 5 اسٹار ہوٹل کے چند کمرے مستقل طور پر سالار کے بینک نے بک کیے ہوئے تھے۔ ان کمروں میں باقاعدگی سے ٹھہرنے والوں میں ایک وہ بھی تھا، لیکن آج وہ پہلی مرتبہ اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور سائن کرنے لگا۔ وہ لڑکا بھی امامہ سے کچھ جملوں کا تبادلہ کر رہا تھا، جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کے گرد موجود سلاخیں گرا رہا ہو۔ وہ باہر کی اس دنیا سے مسحور ہو رہی تھی جس سے وہ سالار کی وجہ سے پہلی بار متعارف ہو رہی تھی۔ بیچ لگژری پر انیتا اور اس کی فیملی نے اس کے لیے ڈنر ارینج کر رکھا تھا۔ وہ لوگ آدھے گھنٹے میں تیار ہونے کے بعد تقریباً 11:30 بجے وہاں پہنچے۔ انیتا اور اس کے شوہر کے علاوہ اس کے سسرال کے کچھ لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ یہ سالار اور اس کی بیوی کے لیے ایک فیملی ڈنر تھا۔ اس کا استقبال بڑی گرم جوشی سے کیا گیا۔ اس کی گھبراہٹ کی ابتدا چند لمحوں میں ہی ختم ہو گئی۔ وہ کافی لبرل فیملی تھی اور ان دونوں کی شادی کے حوالے سے ہونے والی رسمی گفتگو کے بعد گفتگو کے موضوعات تبدیل کر دیے گئے۔ امامہ چیف گیسٹ تھی، لیکن وہاں کسی نے اسے ٹیلیسکوپ کے نیچے نہیں رکھا ہوا تھا۔ اس چیز نے امامہ کے اعتماد میں اضافہ کیا۔ کھانا بھی سرو نہیں ہوا تھا۔ وہ ڈرنکس لیتے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے۔ امامہ گفتگو میں ایک مسکراتے ہوئے خاموش سامع کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اس کی زیادہ توجہ لگژری بیچ ویو کے گرد نظر آنے والے سمندر اور شہر کی روشنیوں پر تھی۔ وہ لوگ اوپن ایئر میں تھے۔ کراچی میں لاہور جیسی سردی نہیں تھی، لیکن یہاں اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ سالار نے آنے سے پہلے اسے گرم شال لینے کا کہا تھا۔ یقیناً اس وقت اس کے دانت بج رہے ہوتے اگر وہ نہ لیتی تو۔ وہاں موجود تمام خواتین سویٹر سے بجائے اسی طرح کی شالیں اپنے کاندھوں پہ ڈالے ہوئے تھیں۔ سالار، میں وہاں آگے نیچے جا کر سمندر دیکھنا چاہتی ہوں، اسے ساتھ بیٹھے ہوئے سالار کو اس کی طرف جھکتے ہوئے مدھم سے سرگوشی میں کہا۔ تو جاؤ، سالار نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں کیسے جاؤں اس طرح اکیلے؟ تم ساتھ آؤ نا میرے۔ اس کے اس مشورے پہ جذبوز ہوتے ہوئے اس نے کہا، نہیں، تم خود جاؤ، دیکھو اور بھی لوگ کھڑے ہیں، تم بھی جاؤ، جا کر دیکھ کر آؤ، سالار نے اسے کہا، اور اب اس کی گود میں پڑا بیگ اٹھا کر نیچے رکھتے ہوئے بلند آوازوں سے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے کچھ جھجکتے ہوئے اس لمبی ٹیبل کے گرد موجود افراد پر نظر ڈالی۔ سب گفتگو میں مصروف تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ کچھ ہمت پاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بائیں طرف بیٹھی انیتا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہاں سے جا کر دیکھو، وہاں سے زیادہ اچھا ویو ہے۔ انیتا نے اشارے سے اسے گائیڈ کیا۔ امامہ نے سر ہلایا۔ وہ اس وقت اس کے علاوہ کچھ اور فیملیز بھی وہاں موجود تھی۔ سالار ٹھیک کہہ رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی وقتاً فوقتاً اٹھ کر اس عرش نما جگہ کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھنے لگتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے نروس تھی، لیکن پھر نارمل ہونا شروع ہو گئی۔ سالار وہیں بیٹھا کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ امامہ نے دوبارہ پلٹ کر کچھ نروس ہو کے اسے دیکھا۔ وہ دونوں بار مسکرایا۔ یہ 9 سال پہلے والی پر اعتماد لڑکی نہیں تھی جو آدھی رات کو اپنے گھر کی دیوار کود کر ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس سے شادی کی تھی، پھر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ وہ وسیم کی اس بہن کے بارے میں وسیم سے بہت کچھ سن چکا تھا، لیکن پچھلے 10 دنوں میں جس لڑکی کو وہ دیکھ رہا تھا وہ لڑکی نہیں تھی۔ وقت نے جتنی توڑ پھوڑ اس کی زندگی میں پیدا کی تھی، اس سے زیادہ توڑ پھوڑ اس نے عرشے کی طرف جاتی اس لڑکی کی زندگی میں پیدا کی تھی۔ اس کے انداز و اطوار تبدیل ہو گئے تھے۔ 9 سال اگر کسی شخص کو اس کے گھر سے الگ کر دیا جائے، خوف اور دباؤ کے ساتھ چند محدود جگہوں پر رہنے کے علاوہ باقی دنیا سے اس کا رابطہ کاٹ دیا جائے، تو وہ کسی حد تک کنفیوز، ڈبل مائنڈڈ، غیر محفوظ اور ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ امامہ کی اس حالت میں دیکھ کر رہا تھا، اور یہ چیز اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ کم از کم اسے اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سالار، سالار، وہ انیتا کی آواز پہ بے اختیار چونکا۔ اس نے پوری قوت سے اس کے کاندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ یا تو اسے وہاں بھیجتے نا، اب بھیج دیا ہے تو 2-4 منٹوں کے لیے کسی اور چیز کی طرف بھی دیکھ لو۔ اب اسے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر سیدھا ہوا۔ اس کا بہنوئی غفران سے پوچھ رہا تھا،
ہوا ماما کے بالوں کو بھی کھیر رہی تھی۔ وہ انہیں بار بار کانوں کے پیچھے سمیٹنے کی کوشش میں نڈھال ہو رہی تھی، لیکن انہیں کھلا چھوڑ کے آنے پہ پچھتا بھی رہی تھی۔ اس تیز ہوا میں وہ شیفون کے دوپٹے کو سر پہ ٹکانے کی کوشش کئی بار کر چکی تھی۔ ہاں، وہ پشمینہ کی شال اس کی مہین شیفون کی قمیض کو اڑانے سے تو روک رہی تھی، لیکن اس کے جسم کے ڈھانپے رکھنے میں مؤثر تھی۔ وہ کئی سالوں میں آج پہلی مرتبہ کسی پبلک پلیس پر سر ڈھانپے بغیر کھڑی تھی۔ اسے بڑا عجیب لگ رہا تھا، اور اگر وہ سالار کے ساتھ نہ ہوتی تو کبھی بھی اس حالت میں کسی ایسی کھلی جگہ پر کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 10 دن پہلے تو وہ گھر سے نکلتے ہوئے اپنا چہرہ چھپاتی تھی۔ وہ واحد گیٹ اپ تھا جس میں وہ خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ سالار سے شادی کے بعد اس نے چہرہ چھپانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ خود کو اس کے ساتھ محفوظ سمجھتی تھی۔ تاریک سمندر میں نظر آتی روشنیوں کے عکس کو دیکھتے اس نے ایک بار پھر گردن کے گرد لپیٹنے کی دوپٹے کو کوشش کی۔ یہاں اس کوشش کو نوٹس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ کام اس ہوا میں شال، دوپٹے اور کھلے بالوں کے ساتھ آسان نہیں تھا۔ میں بال سمیٹ دوں تمہارے؟ وہ جیسے کرنٹ کھا کر پلٹی، پھر جیسے اطمینان کا سانس لیا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، اس نے سالار کو اپنے حکم میں دیکھ کر بے اختیار کہا۔ وہ کس وقت آیا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم میرا دوپٹہ پکڑو گے؟ اس نے سالار کی اوٹ میں ہوتے ہوئے اپنا دوپٹہ اسے پکڑا دیا۔ وہ اب وہاں کھڑی دوسروں کو نظر نہیں آنا چاہتی تھی۔ تمہیں مجھ کو بتانا چاہیے تھا نا کہ یہاں اتنی تیز ہوا ہوگی، میں بال کھلے چھوڑ کر نہ آتی۔ وہ اپنے بالوں کا ڈھیلا ڈھالا جوڑا بناتے لپیٹتے اسے شکایتی انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اب اپنی شال اتار کر اسے دیتی تھی اور دوپٹہ اس سے لے رہی تھی۔ یہ کون سا کلر ہے؟ وہ دوپٹے کو اس کے سر اور گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے اس کے سوال پر ٹھٹکی۔ کرمزن۔ کیوں؟ سالار نے شال اس کے کاندھوں کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا، تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم اس کلر میں بہت اچھی لگتی ہو۔ اس نے اس کے بائیں گال کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے بہت آہستہ سے چھوا۔ امامہ کی آنکھوں میں حیرت امنڈ آئی۔ اگلے لمحے سالار کو یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ اس کا لباس زیادہ کرمزی ہے یا اس کا چہرہ۔ وہ بے اختیار گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اب تم اتنی سی باتوں پر یوں بلش ہوا کرو گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا۔ مار دو گی تم مجھے؟ بڑی جلدی ہے تمہیں مجھے مارنے کی؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ تقریباً 2:30 بجے واپس اپنے ہوٹل میں آئے۔ اماموں کو اتنی نیند آ رہی تھی کہ اس نے جیلری اتاری، چہرہ بھی دھو لیا، لیکن کپڑے تبدیل کیے بغیر سو گئی۔ کراچی سے واپسی کے بعد اگلے 2 دن اماں کا موڈ بہت اچھا رہا۔ اسے ہر بات میں کراچی یاد آ رہا تھا۔ اس کی خوشی سالار کو حیران کرتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شہر پسند آیا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ بات شہر کی نہیں ہے۔ وہ اگر امامہ کو نواب شاہ بھی لے جاتا تو وہ اسی ٹرانس میں واپس آتی۔ وہ کھلی فضا میں سانس لینے کے قابل ہو رہی تھی۔ وہ ایک لمبے عرصے کے بعد گھٹی ہوئی سانسوں کے ساتھ جینے کے بعد کچھ دیر بعد تو انسان گہرے سانس لیتا ہے نا، جیسے وہ لے رہی تھی اور ان چیزوں کو انجوائے کر رہی تھی۔ خواتین و حضرات توجہ فرمائیے، ہم اسلام آباد ایئرپورٹ لینڈ کر چکے ہیں۔ اس وقت یہاں شام کے 7 بج رہے ہیں اور یہاں کا درجہ حرارت جہاز کے کیبن عملے میں کوئی انگلش کے بعد اب اردو میں رسمی الوداعی کلمات ادا کر رہا تھا۔ جہاز ٹیکسی کرتے ٹرمینل کی طرف واپس جا رہا تھا۔ بزنس کلاس کی ایک سیٹ پر بیٹھے سالار نے اپنا سیل فون آن کرتے ہوئے اپنی سیفٹی بیلٹ کھولی۔ امامہ کھڑکی سے باہر کھڑی گمسم تھی۔ کہاں گم ہو؟ اس نے ماما کا کاندھا تھپتھپایا۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنی سیفٹی بیلٹ کھولنے لگی۔ سالار اب لگیج کمپارٹمنٹ سے اپنا بیگز نکال رہا تھا۔ ایک فلائٹ کے عملے نے اس کی مدد کی۔ دونوں کے درمیان چند خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ وہ اس فلائٹ میں پر آنے والے ریگولر پیسنجرز میں سے تھا اور فلائٹ عملہ اسے پہچانتا تھا۔ جہاز کی سیڑھیوں کی طرف جانے سے پہلے سالار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں کوئی کوٹ وغیرہ لے لینا چاہیے تھا، سویٹر میں سردی لگے گی تمہیں۔ یہ تمہارا ہی شہر نہیں، میرا بھی شہر ہے۔ میں پیدا ہوئی ہوں یہاں پر، 20 سال گزارے میں نے یہاں پر، مجھے پتہ ہے کتنی سردی ہوتی ہے۔ یہ سویٹر کافی ہے، امامہ نے بڑے جتانے والے انداز میں سے بتایا۔ وہ مزاحیہ انداز میں ہنسا۔ جہاز کی سیڑھیوں سے باہر آتے ہی صدر سرد ہوا کے پہلے جھونکے نے اسے احساس دلا دیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اسے اپنے دانت بجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سالار نے کچھ کہے بغیر اپنے بازو پہ پڑی جیکٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے بڑی فرما برداری سے کچھ نادموں کی جیکٹ پہن لی۔ اسلام آباد بدل گیا تھا، اس نے کچھ خجل ہو کر سوچا۔ ارائیول لاؤنج کی ایگزٹ کی طرف بڑھتے ہوئے سالار چند لمحوں کے لیے ٹھٹکا۔ ایک بات تو میں تمہیں بتانا بھول گیا ماما، اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ کیا بات ہے؟ وہ مسکرائی۔ پاپا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں۔ امامہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سالار نے اسے رکتے دیکھا تو وہ بھی رک گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔
سالار نے اپنے کاندھے پر اس کے بیگ کی بیلٹ کو ٹھیک کیا۔ شاید ٹائمنگ غلط تھی، ٹیکسی میں بتانا زیادہ مناسب تھا، اور اب اگر اس نے یہاں سے جانے سے انکار کر دیا تو وہ دل ہی دل میں فکر مند ہوا۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی، وہ بھی اسے ہی دیکھتا رہا۔ یہ ڈیٹ ٹائی تھی، لیکن وہ اب کر بھی کہہ سکتا تھا اس کے علاوہ۔ اس نے بالآخر امامہ کی آنکھوں میں بے یقینی کو غصے میں بدلتے دیکھا، پھر اس کا سرخ چہرہ ہوتا گیا۔ مسلسل 2 ہفتے سے سکندر سالار اسلام آباد جانے کا کہہ رہا تھا۔ یہ سکندر عثمان کا بلاوا نہ ہوتا تو وہ صرف سالار کے کہنے پر کبھی وہاں نہ جاتی۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ سکندر عثمان نے نہ بلانے کے باوجود وہاں جانے کا کیا مطلب ہے اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت وہ بری طرح پریشان تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل چاہا کہ وہ لاؤنج سے باہر نکلنے سے انکار کر دے۔ اسے سالار پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ سوری، سالار نے اطمینان سے کہا۔ وہ چند لمحے مزید اسے دیکھتی رہی، پھر اسے ارد گرد دیکھا۔ پھر سالار نے اسے جیکٹ اتارتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہاں کھڑی بڑی بے بسی کے عالم میں اس طرح کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سالار کو اندازہ تھا کہ وہ یہی کر سکتی ہے۔ اس نے جیکٹ اتار کر تقریباً پھینکنے والے انداز میں سالار کو دی۔ تھینک یو، سالار نے جیکٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ ٹیکسی میں بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ پورا راستہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سالار نے بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس وقت غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے مخاطب نہ کرنا ہی مناسب تھا۔ وہ اب گھر پر سکندر عثمان اور طیبہ کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگلی بجلی ان دونوں پر گرنے والی تھی۔ گاڑی ان کے گھر کے بائیں روڈ کا موڑ رہی تھی۔ امامہ کو اپنا پورا جسم سرد ہوتا محسوس ہوا۔ یہ سردی نہیں تھی، یہ خوف بھی نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ وہ 9 سال بعد اپنے گھر کو، اس سڑک کو اور اس موڑ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کپانے لگے، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ سالار سے ساری ناراضی، سارا غصہ جیسے دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ خوشی تھی، کیا تھا؟ وہ جو گاڑی کو اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، اس کے گھر کے گیٹ کے سالار کے گھر کے گیٹ کے کچھ ہی فاصلے پہ تھا۔ وہ صرف یہ اندازہ کر پائی تھی کہ گیٹ بند تھا، گھر کی بیرونی لائٹس آن تھیں۔ گاڑی کے ہارن پر گارڈ نے دیکھا، پھر اس نے گارڈ روم سے باہر نکل کر گیٹ کھول دیا۔ سالار تب تک اس کے ساتھ گاڑی سے نکل کر ڈگی سے بیگز نکال رہا تھا۔ امامہ نے اس بار اپنا بیگ خود تھامنے پر اصرار نہیں کیا۔ گارڈ نے سامان لینے کی کوشش نہیں کی۔ سالار اپنا سامان خود اٹھانے کا عادی تھا، لیکن اس نے سالار کے ساتھ آنے والی اس لڑکی کو بڑی حیرت سے اور دلچسپی سے دیکھا، جو گیٹ سے گھر کے اندر آنے کے تک ہمسایوں کے گھر کو دیوانہ وار دیکھتی آ رہی تھی، جن کے ساتھ سکندر عثمان کا میل ملاپ بھی بند تھا۔ دھند کے باوجود امامہ کے گھر کی بالائی منزل کے کچھ بیڈ رومز کی کھڑکیوں سے آتی روشنی کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے اپنے بیڈ روم میں بھی روشنی تھی۔ اب وہاں کوئی اور رہتا ہوگا، وسیم یا شہزاد، یا اس کا کوئی بھتیجا بھتیجی۔ اس کی آنکھوں میں امنڈتے سیلاب کو صاف کرتے ان کھڑکیوں میں جیسے کسی سائے کسی ہیولے کو ڈھونڈنے کی صحیح کی۔ اندر چلیں۔ اس نے اپنے بازو پہ اس کے ہاتھ کی نرم گرفت محسوس کی۔ امامہ نے آنکھوں کو رگڑتے ہوئے سر ہلایا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہے، لیکن اس نے اسے رونے سے روکا نہیں۔ اس نے بس اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سکندر عثمان اس وقت لاؤنج میں کسی دوست سے فون پر خوش گپیاں کرنے میں مشغول تھے۔ طیبہ کا انتظار کر رہے تھے، جو بیڈ روم میں کوئی چیز لینے گئی تھی۔ اگر سکندر کو آفس سے آنے میں دیر نہ ہو گئی ہوتی تو دونوں اس وقت افطار ڈنر میں جا چکے ہوتے۔ لاؤنج میں سالار اور امامہ کا سامنا سب سے پہلے انہی سے ہوا۔ کسی بھوت کو دیکھ کر سکندر عثمان کا وہ حال نہ ہوتا جو اس وقت ان دونوں کو دیکھ کر ان کا ہوا۔ وہ فون پر بات کرنا بھول گئے۔ جبار، میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں، انہوں نے کھڑے کھڑے اپنے دوست کو کہا اور سیل بند کر دیا۔ غصہ بے حد معمولی لفظ ہے جو اس وقت انہوں نے سالار کے لیے محسوس کیا۔ وہ لاہور میں اس وقت الو کے پٹھے کو نہ صرف اسلام آباد اس کے ساتھ آنے کی تاکید نہ کی تھی، بلکہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل فون پر بار بار یہ بات دہراتے تھے کہ اسے کبھی بھی بھولے سے ساتھ مت لے کر آنا۔ وہ ہر بار فرما برداری سے اوکے کہتا تھا۔ نہ یہ فرما برداری ان سے ہضم ہوتی تھی، نہ اتنا سیدھا اوکے۔ ان کی چھٹی حص اس کے بارے میں سگنل دے رہی تھی۔ وہ پچھلے کئی سالوں میں بہت بدل گیا تھا، بے حد فرما بردار ہو گیا تھا۔ ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا رہتا تھا، بہت کم ان کی کسی بات سے اختلاف کرتا یا اعتراض کرتا۔ لیکن وہ ان کی چوتھی اولاد، جس کے بارے میں وہ سوتے ہوئے بھی محتاط رہتے تھے۔ صرف سالار ہی نہیں، بلکہ امامہ نے بھی سکندر عثمان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دور سے ہی بھانپ لیا تھا۔ ڈونٹ وری پاپا، مجھے کچھ ذلیل کریں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ دور سے اپنی طرف آتے سکندر کی طرف جاتے وہ خود سے چند قدم پیچھے چلتی امامہ کی طرف دیکھے بغیر بے حد مدھم الفاظ میں بڑبڑایا تھا۔ امامہ نے سر اٹھا کے اپنے شوہر کا اطمینان دیکھا، پھر تقریباً 10 میٹر کے فاصلے پر آتے اپنے سسر کا انداز۔ فوری طور پہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس وقت سے کیا کرنا چاہیے۔
وہ یہ سوچ کر زیادہ خوفزدہ ہوئی کہ سکندر عثمان سالار کی انسلٹ کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم پاپا، اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگز رکھتے ہوئے ان کے پاس آتے سکندر عثمان سے ہمیشہ کی طرح یوں گلے ملے جیسے وہ ان کی ہدایت پر، انہی کی دعوت پر وہاں آیا ہے۔ سکندر عثمان نے خشمگین نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، تمہیں منع کیا تھا میں نے جی۔ سالار نے بے حد فرمانبرداری سے اس کا جواب دیا۔ سکندر عثمان کا دل چاہا کہ اس کا گلا دبا دیں۔ کیسے آئے ہو؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے اگلا سوال کیا، ٹیکسی پر؟ جواب کھٹاک سے آیا، ٹیکسی اندر لائے تھے؟ نہیں، گیٹ پر اترے تھے۔ وہ نظریں جھکائے بے حد سعادت مندی سے کہہ رہا تھا، تو سسرال والوں کو بھی سلام کرتے آتے؟ اس بار وہ چپ رہا، جانتا تھا نہ یہ سوال ہے نہ مشورہ۔ بیٹا آپ کیسی ہیں؟ اسے قہر آلودہ نظروں سے دیکھ گھورتے وہ ابا ماما کی طرف بڑھے تھے۔ ان کا لہجہ بھی اکثر بدل گیا تھا، وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی، اور سالار کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ سکندر کے سوال کا فوری طور پہ جواب نہیں دے سکی۔ سفر ٹھیک رہا؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے بے حد شفقت سے پوچھا تھا۔ اور طبیعت ٹھیک ہے؟ چہرہ کیوں اتنا سرخ ہو رہا ہے؟ سکندر نے بھی اس کی آنکھوں کی نمی اور پریشانی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ اٹکی سردی کی وجہ سے۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ سالار نے بیگ دوبارہ کھینچتے ہوئے پہلا جملہ سکندر سے کہا اور دوسرا دور سے آتی طیبہ سے، جو اسے دیکھ کر جیسے کراہی تھی۔ سالار، کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ کچھ تو احساس کیا ہوتا۔ وہ اب اسے گلے مل رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا ماما، اسے جواباً کہا۔ طیبہ ماما کی کچھ چائے کے ساتھ کوئی میڈیسن دیں، اور اب اس ڈنر کو تو رہنے ہی دیں۔ سکندر اس کے ساتھ لاتے ہوئے اب طیبہ سے بول رہا تھا۔ طیبہ اب سالار کی طرف منہ کر کے بڑھیں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ لوگ ڈنر میں جائیں، ہماری پرواہ نہ کریں، ہم لوگ کھا لیں گے جو بھی گھر میں ہے، سالار سکندر نے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس وقت کہیں انوائٹڈ ہیں، یقیناً گھر میں اس وقت ڈنر کی کوئی تیاری نہیں کی گئی ہوگی۔ سکندر نے اس کی بات سننے کی زحمت نہیں کی۔ اس نے پہلے انٹرکام پہ گارڈ کو سیکورٹی کے حوالے سے کچھ ہدایات دیں، اس کے بعد ڈرائیور کو کسی قریبی ریسٹورنٹ سے کھانے کی کچھ ڈشز لکھوائیں، اور خان صاحبہ کو چائے کے لیے بلوایا۔ پلیز پاپا، آپ ہماری وجہ سے اپنا پروگرام کینسل نہ کریں، آپ جائیں، سالار نے سکندر عثمان سے کہا، تاکہ تم ہمارے پیچھے کوئی اور مصیبت کھڑی کر دو۔ وہ سکندر کے جملے پر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی نے سکندر کو کچھ اور برہم کیا۔ امامہ اگر اس کے پاس بیٹھی نہ ہوتی تو سکندر عثمان اس وقت اس کی طبیعت اچھی طرح صاف کر دیتے۔ جب میں نے تم دونوں سے کہا تھا فی الحال یہاں مت آنا، تو پھر؟ امامہ، کم از کم تمہیں سمجھانا چاہیے تھا۔ سکندر نے اس بار امامہ سے بات کی، جو پہلی بے حد شرمندگی اور حواس باختگی کا شکار تھی۔ پاپا، امامہ تو مجھے منع کر رہی تھی، میں زبردستی لایا ہوں اسے، امامہ کی کسی بھی وضاحت سے پہلے سالار نے کہا۔ سکندر نے بے حد غصے سے اسے دیکھا۔ ان کی اولاد میں سے کسی نے آج تک ان کے منہ پر بیٹھ کے اتنے فخریہ انداز میں ان کی بات نہ ماننے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ سالار سے مزید کچھ کہنے کے بجائے انہوں نے ملازم سے سامان ان کے کمرے میں رکھنے کے لیے کہا۔ اس سارے معاملے پر سالار نے سنجیدگی سے بات کرنا ضروری تھی، لیکن اکیلے میں۔ سالار کے کمرے میں آتے ہی ماما مقناطیس کی طرح کھڑی ہو گئی تھی، پھر جیسے سحر زدہ سی کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہاں سے اس کے گھر کا بایاں حصہ نظر آ رہا تھا، اس کے گھر کے اوپر والا حصہ، اس کے کمرے کی کھڑکیاں، وسیم کے کمرے کی کھڑکیاں۔ دونوں کمروں میں روشنی تھی، لیکن دونوں کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے۔ کوئی ان پردوں کو ہٹا کر اس وقت اس طرح آ کر کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو اسے آرام سے دیکھ لیتا۔ پتہ نہیں پہچانتا بھی یا نہیں، وہ اتنی تو نہیں بدلی تھی کہ کوئی اسے پہچان نہ پاتا۔ اس کے وہ خونی رشتے تھے، پانی سیلاب کے ریلے کی طرح، سب بند توڑ کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگا۔ یہ کب سوچا تھا اس نے کہ کبھی اپنی زندگی میں وہ دوبارہ اس گھر کو دیکھ پائے گی؟ کیا ضروری تھا کہ یہ سب کچھ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ہوتا؟ وہ تقریباً 2 بجے کمرے میں آیا۔ اس کا خیال تھا کہ ماما سو چکی ہوگی، مگر وہ ابھی بھی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر کی لائٹس اب آف تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر سالار کو دیکھا تھا۔ سو جانا چاہیے تھا تمہیں ماما، اسے نظریں ملنے پر سالار نے کہا۔ وہ کھڑکیوں کے آگے کرسی رکھے دونوں پاؤں اوپر کیے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے بیٹھی تھی۔ سو جاؤں گی، وہاں سب سو چکے ہوں گے، دیکھو لائٹس آف ہیں سب بیڈ رومز کی۔ وہ دوبارہ گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ سالار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر واش روم چلا گیا۔ 10 منٹ بعد کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ماما، اب بس کرو، اس طرح دیکھنے سے کیا ہوگا؟ بیڈ پر لیٹے لیٹے اس نے ماما سے کہا۔ میں نے کب کہا کچھ ہوگا؟ تم سو جاؤ۔ تم وہاں بیٹھی رہو گی تو مجھے بھی نیند نہیں آئے گی۔
لیکن میں یہیں بیٹھوں گی، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ سالار کو اس کی ضد نے کچھ حیران کیا۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اس نے کہا، امامہ اگر تم بیڈ پر آ کر لیٹو گی تو یہاں سے بھی تمہارا گھر نظر آتا ہے۔ سالار نے ایک بار پھر کوشش کی۔ یہاں سے زیادہ قریب ہے۔ وہ اس بار بول نہیں سکا۔ اس کے لہجے میں موجود کسی چیز نے اس کے دل پر اثر کیا تھا۔ چند گز کا فاصلہ اس کے لیے بے معنی تھا، وہ اس کا گھر نہیں تھا۔ چند گز کی نزدیکی اس کے لیے بہت تھی۔ وہ 9 سال بعد گھر کو دیکھ رہی تھی۔ ہمارے گھر کے اوپر والے فلور پر ایک ہی کمرہ ہے اور اس کمرے کی کھڑکیوں سے تمہارا گھر کا لان اور پورچ تک نظر آتا ہے۔ وہ لیٹے لیٹے چھت کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ماما یکدم کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کون سا کمرہ؟ مجھے دکھاؤ۔ اس کے بیڈ کے قریب کھڑے ہو کے اس نے بے چینی سے پوچھا۔ دکھا سکتا ہوں اگر تم سو جاؤ، پھر صبح تمہیں وہیں لے کر جاؤں گا۔ سالار نے آنکھیں کھول کر کہا، میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ وہ بے حد خفگی سے سیدھی ہوئی۔ اوپر والا فلور لاکڈ ہے۔ امامہ جاتے جاتے رک گئی۔ وہ یکدم مایوس ہو گئی۔ سالار مجھے اوپر لے کر چلو نا۔ اس کا کندھا ہلانے لگی۔ اس وقت تو نہیں لے کر جاؤں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں ذرا بھی محبت نہیں ہے مجھ سے؟ اسے جذباتی دباؤ میں لا رہی تھی۔ ہے، اسی لیے تو لے کر نہیں جاؤں گا۔ صبح وہاں جانا، تمہاری فیملی کے لوگ گھر سے نکلیں گے تو تمہیں دیکھ سکتی ہو۔ اس وقت کیا نظر آئے گا تمہیں؟ سالار نے سنجیدگی سے کہا، ویسے بھی مجھے نہیں پتا کہ کمرے کی چابیاں کس کے پاس ہے، صبح ملازم سے پوچھ لوں گا۔ سالار نے جھوٹ بولا۔ اوپر کا فلور مکفل نہیں تھا، لیکن امامہ کو روکنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ کچھ مایوس ہو کر دوبارہ کھڑکی کی طرف جانے لگی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور فلور میں تب ان لاک کروں گا اگر تم ابھی سو جاؤ گی۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر جیسے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ میں بیٹھ کے اس طرف سوؤں گی۔ سالار نے ایک بھی لفظ کہے بغیر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس نے کمبل ہٹا کر اس کی جگہ بنا دی۔ دوبارہ اس کی آنکھ سالار کے جاگنے سے کھلی۔ سحری ختم ہونے میں بھی کچھ وقت تھا۔ جب وہ کپڑے تبدیل کر کے منہ ہاتھ دھو کر آئی، تب تک خانسامہ کھانے کی ٹرالی کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا اور کھانا ختم کرتے ہی ماما نے کہا، اب چابیاں لے آؤ، اوپر چلیں، مجھے نماز پڑھ کر آنے دو۔ نہیں، مجھے اپنا گھر دیکھنا ہے۔ اس بار سالار نے جیسے امامہ کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اسے لے کر وہ اوپر کے فلور پر آ گیا۔ اس کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ جیسے سانس لینا بھول گئی۔ وہاں سے اس کا گھر کا پورا لان، پورا پورچ، سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ لان بالکل بدل چکا تھا۔ وہ ویسا نہیں رہا تھا جیسے کبھی ہوتا تھا جب وہ وہاں تھی۔ تاہم وہاں کرسیاں بھی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھیں۔ لان میں لگی بیلیں اب پہلے سے بھی زیادہ پھیلی اور بڑی ہو چکی تھیں۔ آنسوؤں کا ایک نیا ریلا اس کی آنکھوں میں آیا۔ سالار نے اس دفعہ سے کچھ نہیں کہا، کہنا بیکار تھا۔ اسے فی الحال رونا تھا، وہ جانتا تھا۔ وہ گاؤں جانے کے لیے تیار ہونے کے بعد اسے خدا حافظ کہنے اوپر آیا تھا۔ 2.5 گھنٹے بعد بھی وہ اسی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ سالار کے اندر آنے پر بھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں گاؤں کے لیے نکل رہا ہوں، شام تک واپس آؤں گا۔ 10-11 بجے کے قریب پاپا اور ممی اٹھ جائیں گے، تب تم نیچے آ جانا۔ وہ اب بھی اسی طرح دوپٹے سے آنکھیں اور ناک رگڑ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں ابھی بھی کھڑکی سے باہر تھیں۔ سالار اور یہ کمرہ جیسے اس کے لیے اہم نہیں رہے تھے۔ وہ اسے کیا کہہ رہا تھا اسے سنا ہی نہیں، اور سالار یہ جانتا تھا۔ وہ اسے خدا حافظ کہتا چلا گیا۔ وہ اگلے 4 گھنٹے اسی طرح صوفے پہ جمی بیٹھی رہی۔ اس دن اس نے 9 سال بعد باری باری اپنے تینوں بھائیوں کو بھی گھر سے جاتے دیکھا۔ وہ وہاں بیٹھے انہیں دیکھتی رہی، ہچکیوں سے روتی رہی۔ وہاں بیٹھے ہوئے اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں کر غلطی کی ہے، اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اتنے سال سے صبر کی جو بندھن باندھ کر بیٹھی تھی، اب وہ بند باندھنا مشکل ہو رہے تھے۔ وہ پہلے اسلام آباد آنا نہیں چاہتی تھی اور اب یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ 4:30 بجے اسے ملازم نے انٹرکام پر اٹھایا تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ سکندر اور طیبہ بھی اس کے انتظار میں تھے۔ سالار بھی افطار سے چند منٹ پہلے ہی پہنچا تھا۔ سکندر اور طیبہ کہیں انوائٹڈ تھے اور ان دونوں کی فلائٹ کے وقت وہ دونوں گھر پر موجود نہیں تھے، لیکن اس ڈنر کے لیے نکلنے سے پہلے وہ سالار اور ماما سے مل کر گئے تھے۔ ان کی فلائٹ 11 بجے کی تھی۔ جب وہ دونوں باہر آئے تو باہر پورچ میں گاڑی ڈرائیور اور ایک گارڈ کے ساتھ انتظار میں تھی۔ سالار نے سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد چابی ڈرائیور سے لے لی۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہم لوگ بائی روڈ جا رہے ہیں، پاپا آئیں گے تو تم انہیں بتا دینا۔